کر ہم اور آپ کامیاب اور عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتلاتا ہے یا تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے عقل کے مطابق گزاریں گے یا خالق کے خبر کے مطابق گزاریں گے۔ زندگی دونوں طریقوں پہ گزر جائے گی، لیکن کامیاب طریقہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے 2-3 باتیں اقتباس کے طور پہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جب فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا تو اسی اثناء و دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ بے قرار ہے کہ فرعون کی فوج آئیں گی، بچے کو قتل کر جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ یہ تو خالق کی خبر تھی۔ عقل تڑپ اٹھی، کہا موسیٰ ایسا نہ کرنا، بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کرو گے تو یا تو صندوق میں سوراخ بناؤ گے تو پانی داخل ہو جائے گا، سوراخ نہیں بناؤ گے تو آکسیجن داخل نہ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بچے کی موت نظر آتی ہے، لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ موسیٰ نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کیا۔ اللہ نے دشمن کے گھر، دشمن کے ہاتھوں بچے کی پرورش کی انتظام کرا کے ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرنے میں سامنے آئی۔ دوسری بات، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے نبوت دی، معجزات عطا کیا، ساتھ ہی حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ آپ فرعون کے محل میں پہنچے، توحید اور رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار ہوا۔ پہلے فرعون گھبرا گیا، لیکن بعد میں اس نے اس معجزات کو جادو قرار دے کر مقابلے کا اعلان کر دیا۔ مختصری یہ کہ وہ دن آ پہنچا کہ میدان میں ایک طرف پورا جادوگروں کا لشکر ہے، مقابلے میں تنہا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، خبر آئی میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، یہ ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو میدان میں ڈال دو۔ عقل تڑپ اٹھی، کہا موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، میدان میں سانپ ہیں، آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر اس لاٹھی کو بھی زمین پہ پھینک دو گے اپنی حفاظت کیسے کرو گے؟ یہ آپ کی زندگی کی آخری کرن ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، جو سانپ قریب آئے اس سے اس کا سر کچل دینا۔ قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جو لاٹھی کو میدان میں ڈالا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے اس سے اژدہا بنا دیا اور وہ میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل گیا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی عقل نہیں، خالق کے خبر کی بنیاد پہ ہی سامنے آئی۔ تیسری بات، پورا لشکر ایمان لے آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں فرعون سے یہ غلطی ہوئی، ایک سیاسی غلطی، کہ وہ اپنی ریاست کے ان جادوگروں کو جمع کر کے لایا تھا جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے سر پہ کسی کا سر نہیں، ہمارے جادو پہ کسی کا جادو نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں جادو ناکام ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ جو چیز ہمارے جادو کے مقابلے میں پیش کی گئی یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچے، فرعون فوج لے کے چڑھائی کرنے لگا۔ قوم نے دیکھا آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے اللہ کو پکارا، رب سے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو بحر کلزم کے پانی کے سطح پہ ماریے۔ عقل تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام پانی تو وہ مائع چیز ہے جو اپنی سطح کو ہموار رکھتی ہے، ایک نہیں 10 لاٹھیاں بھی مارو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے رکھنا، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، جس سے قریب آئے اس کے سر پہ دے مارنا۔ لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو جب بحر کلزم کے پانی کی سطح پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے بحر کلزم میں 12 خشک راستے پیدا فرما دیے۔ قوم کے 12 قبیلے ایک ایک سے ہوتا ہوا دریا کو پار کر گئے۔ فرعون جب فوج کو لے کے اس راستوں پہ چڑھا، پانی نے اپنی سطح کو ہموار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ سامنے آئی۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل میدان تی میں آباد ہو گئی، پانی کی قلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیجئے، پانی کی کمی۔
آپ نے پھر رب کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، رب کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پتھر پہ ماریے۔ عقل تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، اگر لاٹھی کو پتھر پہ مارو گے ممکن ہے ٹوٹ جائے، بلکہ اس سے کئی بنا لیجئے، زمین کھودنا شروع کر دیجئے، افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، ایک وقت آئے گا زمین سے مستقل پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل نہیں خالق کے خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو پتھر پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ ہر قبیلہ ایک ایک چشمے سے ندی نکال کے جہاں آباد وہاں تک پانی پہنچا کے اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے یا 2 راستے ہیں، لیکن کامیاب اور عزت کا راستہ وہ عقل کا نہیں، وہ خالق کی خبر کا راستہ ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک تو میرے اور آپ کی منچاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے، لیکن عزت والی زندگی وہ منچاہی نہیں، وہ رب چاہی زندگی ہے۔ جب انسان منچاہی کے چھوڑ کے رب چاہی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے صرف گناہوں کو معاف نہیں، اسے عزتیں بھی عطا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور محدث گزرے، ان کے والد جن کا نام مبارک تھا ایک باغ کے مالی تھے، امانت داری کی بنیاد پہ اسی باغ کے مالک بنا دیے گئے۔ شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک پھوٹتی جوانی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان، مال و دولت کی فراوانی تھی، عیش و عشرت کا شکار ہوا۔ ایک موقع پہ ایک خاتون سے ایک مقام ملاقات کے لیے طے ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ جا کے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے رات کا آدھا حصہ گزرا، وہ وعدے کے مطابق نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں۔ اب عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ ایک چوٹ لگی، سوچنے لگے عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کی گزاری وہ تو نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کی گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، وہیں سچی پکی توبہ کر دی۔ جہاں نوجوان گناہ کی ارادے سے کھڑا تھا، اللہ نے حفاظت فرمایا، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ پشتوں تک حفاظت فرماتا ہے، اسی مقام پہ اللہ سے توبہ یعنی سچی صلح کر لی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں صبح توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی۔ یہ بات یاد رکھنا، تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 نہیں 4 شرائط ہیں۔ ہم عمومی طور پہ 3 اپنا لیتے ہیں، چوتھی شرط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر 24 گھنٹے یا زیادہ 3 دنوں بعد ہم پھر اسی پیچھے اپنے گناہوں کی زندگی میں دھکیلے جاتے ہیں۔ فرمایا تفسیر مظہری لکھتی ہے کہ پہلی شرط توبہ کی وہ تو زبان سے استغفار کرنا، دوسری شرط دل میں نادم ہونا ہے، تیسری شرط ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ عمومی طور پہ ہم یہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اصل چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ اس چیز اور اس ماحول کے تعلق کو توڑ دینا ہے جو گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ وہ چوتھی شرط ہے۔ جب انسان 4 شرائط پوری کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد شامل حال ہوتی ہے، رب اسے پھر گناہوں کی زندگی میں جانے ہی نہیں دیتا۔ تو عمومی طور پہ ہم چوتھی شرط کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک نے پکی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی۔ رات گزر چکی تھی، اب ارادہ کیا کہ عبداللہ بن مبارک سیدھا گھر نہیں، جہاں مدرسہ ہے وہاں جاؤں گا۔ جیسے ہمارا آپ کے سامنے پمفلٹ موجود ہے، مدینۃ العلم کا سالانہ پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ارادہ کیا نوجوان نے کہ میں مدرسے جاؤں گا، وہاں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات اور احکامات کو سیکھوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ توبہ کر کے حصول علم کے ارادے سے نوجوان چل پڑا۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر اکٹھا طے ہونے لگا۔ جب ایک چوراہے تو دونوں نے محسوس کیا کہ موسم سخت موسم ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن ہمیں دھوپ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی۔ دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے خاص کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن جب دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں تو سیدھا نکلے، نوجوان مدرسے کی طرف اپنے راستے پہ چلا۔ جب بڑے میاں تھوڑا آگے گئے تو گرمی ستانے لگی، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے تیز تیز قدموں
قدموں کو پلٹا، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نوجوان کے پاس پہنچے، روک کے کہا بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بڑے میاں میرے پلے کوئی عمل نہیں۔ فرمائے نہیں بیٹا سچ بتا کون سا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ عزت اور اعزاز عطا فرما دیا، بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رو پڑے، فرمائے میرے دامن میں نیکی تو نہیں، لیکن رات کو میں نے سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کی تپش سے بچایا ہے وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی تپش سے بھی بچا لے گا۔ جب بندہ منچاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، توبہ کرو گے معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں بلکہ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ تو میرے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی بھی کریم دیے، رب بھی کریم، دو کریموں کے درمیان میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے۔ اگر اللہ سے میرے اور آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی میرے اور آپ کو مقدر بنا دے گی۔ آج کا نوجوان یہ شکوہ بھی رکھتا ہے کہ میں تو مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں، دعائیں مانگتا ہوں لیکن یوں لگتا ہے کہ مجھے نہیں ملتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا، دعائیں مانگنے پہ کیا ہے۔ ایک بات رب کہتا ہے تم میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن آج میں اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ جس دن مانگنے والے بن گئے اللہ میرے اور آپ کے دامن کو رحمتوں سے بھر دے گا، میری پریشانیوں کو ختم کر کے میرے اور آپ کے اٹکے ہوئے کاموں کو توڑ پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں مانگنے تو اس فقیر سے سیکھو جو اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑ کے اس سے یہ بھی یقین نہیں مجھے ملے گا، شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کے انداز فقیرانہ، اس کی زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کے زاویہ فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کے بھی یقین نہیں۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ جھک کے مانگنے والے، جہاں مجھے اور آپ کو ملنے کا یقین ہے، اگر میں مکمل محتاج بن کے رب سے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں،